الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دائمین ابدا. سورہ انبیاء کا درس اور بیان ہفتوں سے جاری ہے، جس میں چند پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے سیرت کو بیان فرمایا ہے. ان میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا پہلے دونوں کا ایک ساتھ اجمالی بیان اور اجمالی فضائل کہ ہم نے انہیں فہم، فراست، حکمت، علم ہر چیز سے نوازا. داؤد علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آخری رکوع میں بھی آ چکا ہے. بنی اسرائیل کی نہایت ہی خراب خستہ حالت تھی. عمالقہ قوم نے فلسطین اور تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جن کا بادشاہ جالوت تھا. تو میں تھوڑا سا اس کا دوہرا رہا ہوں. پھر اس وقت کے جو نبی تھے ان سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں، اور یہ نہایت ہی بری حالت میں تھے، ان کا سسٹم سب بگڑا ہوا تھا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی تنظیم، اپنی اپنی ڈھپلی، اپنا اپنا راگ تھا، اپنی اپنی ڈھپلی، اپنا اپنا راگ، اور بلا جماعت و امام کے کچھ ہو نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہی نہیں. اپنی اپنی ڈھپلی، اپنا اپنا راگ، بلا جماعت کچھ ہو نہیں سکتا ہے. جماعت کے لیے امام شرط ہے، امام ہے نہیں. یہ امام نہیں جو مسجدوں میں جن کے نماز پڑھتے ہو، یہ امام مراد نہیں. یہاں پر بدترین حالت تھی بنی اسرائیل کی. تو بہت سے لوگ اس وقت کے جو پیغمبر تھے، بعض روایت میں حزقیل علیہ السلام، بعد میں آیا شمویل علیہ السلام، ان کے پاس آئے، کہا ہمارا کوئی سربراہ آپ متعین کر دو. بہرحال تو پیغمبر نے دوسرے پارے میں ذکر ہے آخری رکوع میں فرمایا تمہارا بادشاہ، تمہارا سربراہ، تمہارا امام اللہ تعالیٰ نے طالوت بنایا ہے. طالوت مالی اعتبار سے بہت کمزور اور خاندانی اعتبار سے بھی، لیکن علم اور صحت و جسم اللہ تعالیٰ نے، جسمانی صحت اور فراست، علم، دانائی سے خوب رہا. تو بولے ارے یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے.
برحال تو انہوں نے فرمایا ان کی بادشاہت کی علامت یہ ہے وہ تابوت سکینہ جو تمہارے پاس سے جس میں پیغمبروں کے تبرکات تھے وہ جاتا رہا تمہارے پاس سے، وہ آ جائے گا جب یہ بھی بتایا گیا۔ پھر بہرحال ان کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا گیا، سب نے ان کو اپنا امیر مانا۔ پھر ان کی عمارت میں ان کی سیادت یا ان کی امامت میں جا کر کے طالوت کی امامت میں جا کر سب نے عمالقہ جن کا سردار یا بادشاہ اوج ابن عنق تھا، جس کی لمبائی بہت لمبی بتائی جاتی کہ سمندر سے ہاتھ ڈال کے مچھلی نکال لیتا تھا، سورج میں بھون لیتا تھا۔ بہت ان کا لمبا واقعہ ہے، کیسے کیسے انہوں نے شیشی دی تھی، اس میں تیل تھا اور بتایا تھا کہ یہ جہاں جانا وہاں ڈاٹ اپنے آپ کھلے گی اور اس کے بعد جوش مارے گا، پھر اس کے سب نے چھوڑ دی، ہدف کر دی۔ تو انہی کے لشکر میں تھے یہ داؤد دبلے پتلے۔ دو قومیں اس وقت، ہتی قوم تھی ایک علاقے میں اور بعد ہتی اور فلتی یا فلسطی قوم، یہ دونوں حاوی تھیں اور کاریگری میں ماہر تھیں۔ لوہے سے اوزار بنانا، ہتھیار بنانا، لوہے کے سامان بنانا، یہ کاریگری میں صنعت میں اپنی مثالات تھے، اور انہوں نے یہ فن راز کسی کو سکھایا بھی نہیں تھا۔ اس کی بنیاد پہ ہی یہ قومیں دنیا میں اپنا کر رہی تھی۔ میں بتانا جو اس معجزے کی جو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، ہتی قوم اور بعض لغتوں میں تفسیروں ہتی اور فلتی ہے، بعد میں ہتی اور فلسطی۔ جیسے آج کل ٹیکنالوجی میں کوئی ملک اپنی ٹیکنالوجی چھپانا چاہتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ تھا، جو حاوی قوم ہوتی جو اپنی ٹیکنالوجی چھپا لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ تو لوہے سے اس سے پہلے اس دونوں قوموں سے پہلے لوہے سے اوزار یا یہ ہتھیار یا جو چیزیں بنتی تھی، لوہا پگھلانا نہیں جانتے لوگ، اسی فنکار ہی آدمی گمراہ کر دیتی ہے۔ فن جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے، تو وہ جیسے آج یہ امریکہ ٹیکنالوجی یہ سب دہریہ قسم کے جو فن میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے یہ سب کچھ میرے فن کا کرشمہ ہے، قدرت کچھ نہیں۔ وہی حال ان قوموں کا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت تو بعد میں ملی، جو اس وقت نوجوان لڑکپن تھا نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت سے پہلے جو کمال یا جو کرامت یا معجزہ ظاہر سے ارہاس کہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ارہاس بنا تھا، نشانہ بازی، جسے دیکھ لیتے تھے، اور پھر گلیل اور گوفن یہی دو تھے، یا نیزہ یا سنان۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا معجزہ۔ 3,70,000 یا 70,313 کا لشکر لے کے گئے تھے۔ پورا سورہ بقرہ کے دوسرے بارے میں ہے۔ تو طالوت نے فرمایا تو وہ آگے ایک نہر ملے گی، نہر اردن پار، اس سے پانی مت پینا کوئی، جو پانی نہیں پیے گا وہی فتح یاب ہو جائے گا، پانی پی لے گا تو وہ ہار جائے گا۔ الا غرفتن، ایک آدھ چلو پی سکتا ہے، لیکن وہ سب نے خوب پیا۔ 313 ایسے تھے، انہوں نے سب بزدل ہو گئے، بولے جاؤ تم ہی لڑو جا کے، ہم اس سے نہیں لڑ پائیں گے۔ وہی 313، اسی میں کم من فیعتن ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کبھی کبھی بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہیں۔ انہی میں 313 میں داؤد تھے۔ وقالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا کری ہے 313 لوگ،
وہ جالوت قوم جس سے دنیا جڑ تھر تھر کانپتی تھی. داؤد علیہ السلام نے گلیل کے گوفن میں رکھے ایک پتھر تھا، وہ خدا جانے میزائل تھا کہ خدا کی قدرت کا وہ پتھر ایسا مارا ہے رکھ کر کے اسی اوج ابن عنق کے ٹانگ میں لگا، جیسے ہی لگا ہے تو گرا بھر گیا، سب بھاگ. اللہ نے شکست فہزموہم، سب کو شکست دے دی. یہ داؤد علیہ السلام کا پہلا احراس معجزہ احراس کی شکل میں ظاہر ہوا. اور وہ لمبا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور چند معجزے، انہی کا ذکر ہے. اس واقعے کا ذکر قرآن میں 3 جگہ، یہ سورہ انبیاء میں ہے، آگے سورہ سواد میں آئے گا، آگے سورہ سبا میں آئے گا. یہ معجزے جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے سورہ انبیاء میں ہے اس وقت، پھر آگے سورہ سواد جو غالباً 23ویں پارے میں ہے، پھر سورہ سبا جو 22ویں پارے میں ہے، سورہ یاسین کے بعد سبا، صافات، پھر سبا شاید، پھر فاطر، پھر یاسین ہے. ایسے ہے، یاسین تو فاطر کے بعد ہے. سورہ احزاب کے بعد ہے سورہ سبا، یہ ہے صافات تو بعد میں. سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا، اور سبا کے بعد فاطر کے بعد یاسین کے بعد ہے صافات، پھر ہے سورہ سواد. یہ ہے 3 جگہ ذکر ہے، 2 معجزوں کا ذکر. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. 2 معجزوں کا ذکر ہے. اور تیسرے معجزے کا ذکر وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. تو افسوس، صد افسوس. ابھی میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا لوگوں کو، بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں، تو ایک بات ابھی ذہن میں آئی، یہ آج کی امت نبوی جو بڑے دعووں اور فخر کے ساتھ ڈینگیں مارتی ہے کہ میں ان کا امتی غلام ہوں، کسی چیز پہ قناعت کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر قناعت کر لی ہے تو علم پہ قناعت کرے بیٹھی. یہ سوچتا رہا، دیکھو قناعت، کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی قناعت کیے ہوئے بیٹھے. تو ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ جس امت کے نبی نے علم کے سلسلے میں کتنا اہم حکم دیا، کتنا اہم، کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم پڑھتے رہنا. یہ حدیث مجھے میں راستے میں آ رہا تو سوچتے ہی رہتا ہوں، اس لیے ٹینشن سر پر دماغ چلتے ہی رہتا ہے. کچھ جاننے والوں کو بھی دیکھ رہے تھے بھائی کہ جس امت کے نبی کا علم کے سلسلے میں اتنا زبردست ارشاد موجود ہے، کتنا زبردست، ہر کام، جبکہ بہت سے کام طلب علم پہ قربان کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں. طلب علم والا جو اہم کام ہے اس کو سب ذرا ہلکے معمولی کاموں پہ قربان کر دیتے. ذرا سے معمولی، ارے بھائی ابھی میں راستے میں، حالانکہ میری اب اتنا قلم راستے میں لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، کمپیوٹر موبائل چلانے آتا نہیں ہے، ورنہ تو یہ باتیں ہم جب سفر کرتے گاڑی تو پھر بہت باتیں آتی نہیں، حدیثیں بھی آتی ہیں چلتی ہیں. علم مومن کے لیے قناعت کرنے کی چیز نہیں ہے. ہر چیز سے پیٹ بھر جائے لیکن مومن کا پیٹ علم سے نہیں بھرنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. یہ اچھا پہلے دیا کیوں، ایک عبداللہ ابن عباس کی حدیث پہلے سناؤں. جن حالات میں داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، یا جن حالات میں آپ کی نبوت کا اظہار کیا گیا، اچھا آدمی کیا ہے آرام راحت پا کے پھر بگڑ جاتا ہے. تو
پہلے تو عمالقہ کی قوم عمالقہ کے ظلم کے چکے میں پس رہے تھے، پھر جب ان کو شکست ہوئی تو طالوت بادشاہ بنے، پھر یہ بنے تو یہ بگڑ گئی قوم، پھر ایش مستیاں، گانے باجے، ڈھول تماشا، ناچ، یہ وہ سب میں مست ہو گئے۔ رویہ ان قال ابن عباس ان بنی اسرائیل کانوا قد تفرقوا قبل مبعث داؤد واقبلوا علی ملاہی الشیطان۔ جب داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تو ان میں ٹکڑے بہت ہو گئے تھے، تفرقوا، فرقے بہت ہو گئے تھے، یہ فرقہ وہ فرقہ۔ وَأَقْبَلُوا عَلَى مَلَاهِ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی ناچ گانوں میں خوب مست ہو گئے، ڈھول باجا، ہارمونیم، مزامیر، یہ وہ جو، اور مستی میں بس جہاں دیکھو وہاں ناچ ہے، جہاں دیکھو ہارمونیم طبلہ ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے۔ دیکھیے اس قوم میں، دیکھیے کر دو اعلان فلاں یا فلاں مزار پہ قوالی ہے، دیکھو پھر آپ طبلہ سارنگی بجے گا، پھر دیکھیے بھیڑ کے آپ جتھے کے جتھے، اور اعلان کرو کوئی بزرگ آ رہے ہیں درس قرآن یا درس حدیث تو آ جائیں گے بیچارے، 10 15 20 لوگ آ گئے تو آ گئے، اور طبلہ محرم ہارمونیم کا اعلان کرو تو وہی ملاحی سب کو شامل ہے، ملاحی ملاحی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، فبعث اللہ داؤدا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، وآتاہ من حسن الصوت، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی سریلی آواز عطا فرمائی کہ ان نالائقوں کو کیسے مائل کیا جائے اپنی طرف۔ جو طبلہ سارنگی ڈھول باجے کے رسیا ہو گئے تھے، اب وہ کیسے آئیں خدا کے احکام کی طرف؟ تو نہایت ہی سریلی آواز، خوش الہانی، خوش کلامی، ایسی آواز ابھی زبور نہیں ملی تھی تو توریت تھی، وہ کانا یتلو التورات بترجین و خفض، تو ایسی مترنم اور ایسی عمدہ آواز میں توریت کی تلاوت کرتے تھے، کبھی اٹھا کے، قرأت میں ایسا نہیں قرآنی جو اچھے اچھے قاری پڑھتے ہیں نا، وہ دیکھیے کبھی اٹھانا کبھی جھکانا، مطلب جو طریقہ ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو ناچ گانے کے رسیا تھے، وہ خوش الہانی، وہ سن کر کے ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں، اور آپ کی خوش الہانی سریلی آواز نے ان کو ان ملاحی ناچ گانوں سے روک دیا۔ وَصَارُوا يَجْتَمِعُونَ إِلَىٰ دَاؤُدَ، اور جب داؤد توریت پڑھتے تو اکٹھے ہو جاتے تھے اور خوش الہانی کی آپ کی آواز کو، اور جب داؤد ایسی آپ سریلی آواز میں انسان ہی نہیں اکٹھے ہوتے تھے، جب ان کی آواز اپنے وجد میں جب وہ آتے تھے تو اذا کان یسبح تسبیح، اور جب خدا کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ میں جھومنے لگتے تھے، اور فرندے بھی اور درندے بھی اور چرندے بھی سب رک جاتے تھے اور آپ کے ساتھ خدا کی تسبیح بولنے لگتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ پھر قریب ہوئے تھے۔ اسی معجزے کا یہ ذکر ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر اور تابع کر دیا تھا داؤد کے پہاڑوں کو بھی، وَالطُّيُورَ، اور پرندوں کو۔ دیکھیے پرندے تو حیوان ہیں، تو پرندے کا تسبیح پڑھنا بہت زیادہ عجیب نہیں ہے، لیکن پتھروں کا پڑھنا یہ تو بہرحال عجب و اغرب ہے، عجیب تر ہے۔ سخر مطیع کر دیا، تابع کر دیا، منقاد کر دیا، یہ سب بہنا، اس حال میں کہ سب کے سب پہاڑ تسبیح اللہ تعالی کی تقدیس اور پاکی بیان کرتے تھے۔ اب ایک بہت سے گمراہ مفسر ہوئے تو بولے تسبیح سے مراد یہ پہاڑوں کی آواز ہے، تو ابھی بھی ہوتی پہاڑوں میں آواز، صدا ٹکرانا آواز کا نہیں، تسبیح پڑھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام سنتے تھے عبادت پر ان کی تسبیح،
بعد نے فرمایا کہ جو موجود ہوتے تھے وہ سب سنتے تھے ان کی تسبیح. زبان مقال سے تھوڑا ایک تو زبان اس وقت یہ زبان حال سے سب تسبیح کر رہے ہیں ذرا, یہ زبان حال سے یہ نہیں, زبان مقال, اور ان کی تسبیح تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حال والطیرہ پرندوں کا تھا. اب ذرا غور کریے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ایسے دہریے پیدا ہوں گے, ایسے کمیونسٹ پیدا ہوں گے جو فوراً اس کا انکار کر دیں گے. یار پہاڑ کیسے تسبیح پڑے گا, پہاڑ کیسے تسبیح کر سکتا ہے, یہ کوئی بات ماننے والی ہوئی ہے مولانا اپنی لگائے پھر رہے یار, پتھر کیا تسبیح پڑے گا, یہ کوئی عجیب مولانا یار, یہ تو الٹی سے بیوقوف بنایا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ خوب معلوم تھا ایسے دہریے پیدا, ایسے ملحد پیدا ہوں گے. تو رب کی شان دیکھیے, رب کیا فرمانا, وَكُنَّا فَاعِلِينَ, انکار مت کرنا پہاڑوں کی تسبیح کا. کُنَّا فَاعِلِينَ, پہاڑ نہیں کر رہے تھے, میں کروا رہا تھا. وَأَنَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہم ہر چیز میں کروا رہا تھا. یہ کُنَّا فَاعِلِينَ, میں کروا رہا تھا, میں بلوا رہا تھا. ہاتھ کوئی بولنے کی چیز ہے, پیر کوئی بولنے کی چیز ہے, زبان بولتی ہے, لیکن قیامت میں ہاتھ اور ناخن پنجے بولیں گے, پنجے بولیں گے, پنجے بولیں گے, ران بولے گی, کان بولے گا, ناک بولے گی. یہ بولیں گے جب یہ کہے گا صاحب آدھا, ارے بھائی کان تو سنتا تھا, یہ بول کیسا رہا ہے, اے پیر تو چلتا تھا, یا بول کیسا رہا ہے. تو یہ آدھا کہیں گے قالو, میں کیا کروں, انطقنا اللہ, مجھے خدا بلوا رہا ہے. یہ بھی قرآن میں, مجھے خدا بلوا رہا ہے. یہ جملہ دے ایسا, اللہ تعالیٰ قربان جاؤ میرے مولا. کُلَّا فَاعِلِينَ, ہم اس بات پہ قادر ہیں جس سے چاہے جو کرائیں. مچھر سے توپ اور ٹینک والا کام لے لیں, ننی ننی کنکریوں سب سے کمزور جانور ابابیل سے وہ کام لے لیں جو سمجھے آپ نمرود اور شداد اور فرعون کا لشکر نہ کر سکے. کُنَّا فَاعِلِينَ, ہم کرانے والے. مطلب یہ تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا, تمہاری اندھی عقلوں میں نہیں آ رہا ہوگا, مطلب ہم کرا رہے تھے. وَإِنْ كَانَ عَجَبًا عِنْدَكُمْ, تمہارے اصل بات تھی حضرت داؤد علیہ السلام بہت, اب ظاہر انسان ہوتا ہے, تھک جاتے تھے جب, اور تھوڑا سا سستی جب پیدا ہوتی تھی تو پھر پہاڑ اور پرندے تسبیح. اب ایک اور مفسر فرماتے ہیں, مومن موقن بایت کے اعتقاد کنت بری وجہ کے گو کوہا و مرغاں و موافقت داؤد ور وجہ تسبیح می گفتہ ان. مومن کامل پر فرض ہے کہ وہ یقین کرے کہ پہاڑ پرندے سب داؤد کے ساتھ زبانی تسبیح بولتے تھے کہ ہما سامعہ را ترکیب حروف و کلمات مفہوم می شود, اور سننے والے وہ جیسے ہماری سبحان اللہ میں سین اور با تو پورے حروف پہاڑوں کی تسبیح سے سنے جاتے تھے, صوت و حروف دونوں سنے جاتے تھے. وہی معنی قدرت الہی قریب نے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. ہر کجا قدرتس علم افروغ, خدا کی قدرت جہاں علم جائے وہاں پھیلا دے. بہرحال اس طرح کے کام خدا کراتا ہے, انسان خود نہیں کر سکتا ہے. یہ دو معجزوں کا ذکر یہاں پہ ہوا, تیسرے معجزہ کا ذکر آگے آ رہا ہے, بلکہ چوتھا معجزہ وہ بھی خوش الہانی آواز, ایسی آواز. حضرت ابو موسیٰ اشعری, ہمارے نبی کے اصحاب میں ابو موسیٰ اشعری بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے, بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے. ایک دن اللہ پاک کے پیارے حبیب ان کے گھر سے گزرے تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن. رسول اللہ رک گئے, سنتے رہے, ان کا سنتے رہے. جب تلاوت ختم ہو چکے تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر, ابو موسیٰ کو تو داؤد کی رگوں میں سے ایک رگ دی گئی ہے.
داؤد کی رگوں میں سے رگ دے دی گئی ہے. اور جن اللہ تعالیٰ کے حافظوں قاریوں کو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں، بات حافظ قاری. اب تو یہاں ہمارے یہاں تو پڑھنے کا انداز ہی عرب میں دیکھو بڑا اچھا قرآن پہ ایسا لگتا ہے بس یہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں، یہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں. اب یہاں پر ہم چلتے تصوف کی دنیا میں. دیکھیے ذکر پہاڑ کرتے تھے، ذکر پرندے کرتے تھے، اور جب داؤد کرتے تھے تب کرتے تھے. اب صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہاں پر اس امت کے بہت سے اولیاء سے یہ ثابت ہے. وہ تو نبی پیغمبر تھے. میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہاں علماء سے مراد وہی علماء رسمی نہیں، علماء آخرت، علم باطن کے عالم. داؤد سراپا ذاکر تھے، سلطان ذکر کا ان کے اوپر غلبہ تھا. ذکر کا غلبہ جب ہوتا ہے ذاکر پر تو حال یہ ہوتا ہے ذاکر کے وجود کے سارے اجزاء نور ذکر سے سب ذکر بن جاتے ہیں، اور اس کے قلب روح میں ذکر، جوہر ذکر غالب آ جاتا ہے. اب حال یہ ہوتا ہے کہ اس ایسے ذاکر کے سامنے جو چیز آ جائے، ایسے جو سراپا ذکر بن جائے، جو ذکر کرتے کرتے سراپا ذکر بن جائے، حیوانات اور جمادات پیڑ پودوں میں سے جو چیز آ جائے وہ اس کے نور سے منور ہو کر کے ذکر کرنے لگتی ہے، وہ ذاکر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ذات سراپا ذکر تھی. اور ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکر پہاڑ کی جنس تو تھے، اور منکر کے ہاتھ میں تھے. بولا کیا ہے بتاؤ؟ رسول اللہ کے قلب کا نور پڑا تو وہ پتھر بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیا تھا؟ صرف رسول اللہ ہی نے نہیں سنا ان پتھروں کا ذکر، ابو جہل بھی سن رہا، تبھی تو پھینک دیا غصے میں آگے. مصطفیٰ کی غلامی میں ایسے بہت سے اولیاء اس امت میں گزرے ہیں کہ جو سراپا ذکر بن گئے. ذکر کرتے کرتے ان کا ہر عضو انگ جب ذاکر ہو گیا تو جدھر سے گزرتے تھے یہ درخت پیڑ پودے ذکر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے بہت سے صحابہ سے ثابت ہے یہ کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے کنا ناکل الطعام تو نسبحو تسبیحۃ، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہم کھانا کھاتے تھے، کھانے سے تسبیح سنتے تھے. داؤد علیہ السلام سے یہ معجزتاً تھا. اس امت کے اولیاء سے کرامتاً یہ چیز صادر ہوتی ہے. یہ اب دوسرے معجزے کا ذکر، یہ فضیلتیں تھیں داؤد علیہ السلام کی. اب یہ چوتھی فضیلت، وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لبوس، اور ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کی تعلیم دی. زرہ ہے جنگی ہتھیار، لباس ہے، لباس ہتھیار نہیں لباس. پہلے جو زرہ بنتی تھی وہ ایسے تختے کاٹ کوٹ کے ادھر ادھر چپکا، ابھی بھی ملٹری میں آگے لگا لیتے ہیں، گولی کے نہ لگا ملٹری میں آرمی میں نکلتے ہیں. اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ کڑیوں دار بنانا، کڑیوں دار. اس کا بھی ایک ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ نے کیسے دیا. دو روایتیں، ایک علامہ صابی نے اپنی کتاب جلالین کا حاشیہ صابی اس پہ ایک روایت کی کہ دو فرشتے آئے آپس میں ذکر کرنے لگے. داؤد بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ داؤد تو کیسے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک کمی ہے یار، یہ بیت المال کا کھاتے ہیں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے جو یہاں میرے سامنے، قیلا ان داؤد خرج آئے، ایک دن داؤد خود نکلے. دیکھیے اب دیکھیے پیغمبر جو ہوتے تھے، آج تو جو عالم دیکھو، جو مولانا دیکھو، جو سرورہ دیکھو، جو ٹھیکیدار دیکھو، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ سمجھتا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. چاہے کمیٹی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے چیئرمین ہو، چاہے ٹھیکیدار ہو، چاہے ودھائک ہو، چاہے بادشاہ ہو، جو ہم جو کر رہے ہیں جہاں ہم سب صحیح کر رہے ہیں.
لیکن جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ ذرا دوسروں تو پوچھا جائے کہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، کسی تو دوسروں تو رائے لی جائے پہلے، لیکن کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہر آدمی عقل کل لیے بیٹھا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ قیل ان داؤد خرج یوما متفکرا طلبا لمن یسألہ عن سیرتہ فی مملکتہ، داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، طالوت کا انتقال ہوا تو طالوت جب وہ جالوت کو انہوں نے قتل کیا تو طالوت نے بھی لڑکی سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد انتقال کے بعد یہی بن گئے تھے۔ تو ایک دن نکلے اپنا بھید بدل کر کے حساب سے کہ چلو بھائی اپنی سلطنت پہ پوچھیں کہ بھئی ہماری جو سلطنت یہ معاملات جو چل رہے ہیں یہ صحیح چل رہے نہیں چل رہے ہیں، کیفا ترا سیرتا، اپنی سیرت کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں۔ فاستقبل جبرائیل علی صورت آدمی، تو ان کے سامنے جبریل آ گئے لیکن انسانی شکل میں۔ لم یعرف داؤد علیہ السلام سمجھے نہیں یہ جبریل نے آیا جو، فقال له کیف ترى سیرت داؤد فی مملکتہ، تو ان سے کہا یہ بتاؤ یہ جو داؤد حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں، سب صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ تعلیمی خدمات، ملکی خدمات، معاشی خدمات، صحت کی خدمات، جو بھی حالات ہیں ان کے سب صحیح چل رہے نہیں چل رہے ہیں؟ فقال له جبریل نعم نعم الرجل، تو جبریل بولے جو آدمی سے، نہیں آدمی تو بہت اچھے ہیں، وہ سارا نظام بالکل صحیح درست چل رہا ہے، فٹ چل رہا ہے، فٹ محکمہ اوقاف، محکمہ دینیات، محکمہ معیشت، محکمہ صحت، فلاں 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 سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، بس ایک ہی کمی ہے، یہ بیت المال سے کھاتے ہیں، بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں، ایک ہی کمی ہے، باقی تو سب معاملات بڑھیا ہیں ان کے، کوئی ذریعہ معاش تھا نہیں بیت المال سے۔ نعم الرجل ہوا لولا ان فیہ خصلۃ، ہاں اگر ان میں ایک کمی نہ ہوتی تو ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا۔ قال وہاں ہے وہ کیا ہے؟ قال بلغنی انہ یاکل من بیت المال، تو وہ صاحب بولے جبرائیل جو آدمی شکل تھے بولے مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بیت المال سے لیتے ہیں وہی کھاتے ہیں۔ ولیس شیء افضل من ان یاکل الرجل من قد یدہ، حالانکہ انسان کے لیے سب سے بہتر اور افضل انسان وہی ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اوقاف کی کمائی نہ کھائے۔ آج تو پورے اوقاف ہڑپ جاتے ہیں لوگ، متولی لوگ، افضل یہ ہے کہ اوقاف بیت المال کی کمائی نہ کھائے۔ فرجع داؤد علیہ السلام، تو لوٹ کے آ گئے گھر پہ اپنے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے، صلی اللہ ان یجعل رزقہ من قد یدہ، دعا کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر جس سے کہ میں اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھانے لگوں، ہاتھ کی کمائی سے کھانے لگوں، ہاتھ کی کمائی کھاؤں، اپنی محنت کی کمائی کھاؤں، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں۔ فَأَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر کیا کہ جب چاہا کہ لوہا پکڑے اور کچھ بنائے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ وہ قوم ہتی اور فلتی جو قوم تھی، بھٹیوں میں پکا کے اپنی ہنر کو، اپنی کاریگری کو چھپائے رکھی تھی، ان کے ساری کاریگری کو داؤد نے خاک میں ملا دیا اور سب فیل ہو گئے۔ وہ یہی دعا کرو کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پیدا کر دے، ظالموں کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنی سر سے جو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا، جیسے کمار کی مٹی نہیں ہے تو ایسے ہی جیسے ہی لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ بالکل موم گلی مٹی کی طرح، ایسے جدھر چاہو ادھر، جو ایسا چاہو بڑھو۔ فَأَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا نرم کر دیا۔ وَكَانَ يَتَّخِذُ الدِّرْعَ مِنَ الْحَدِيدِ، اور بس لوہا جو ہر وقت نہیں، جب چاہتے تھے تب ہوتا تھا، ہر وقت نہیں ہوتا تھا۔ جب لوہا پکڑے تو ایسا نہیں ہے، جب چاہتے تو لوہا موم ہو جائے تو ہو جاتا تھا۔ جیسے آسا ابو صالح السلام
کہ ہاتھ میں ایسا رہتا تھا ہر وقت تھوڑے وہ سانپ بنتا تھا، جب چاہتے تھے تب سانپ بنتا تھا. تو نبی معجزہ جو ہوتا ہے، نبی جب چاہتے ہیں تب ظاہر ہوتا ہے. وَيَبِيُّهَا وَيَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ، وہ ذرائع بنا بنا کے پھر اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہی بیت المال سے ڈھلا نہیں لیتے تھے. اسی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے تعلیم دی داؤد کو زرع بنانے کی. صنعت کاریگری. حدیث میں ان اللہ تعالی خلق کل صانع و صنعت، ہر کاریگر اور کاریگری کو خدا پیدا فرماتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، ہر کاریگری ہر کاریگر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جتنے ہنر، غور کریے یہاں پر ایک بات بتا، جتنے ہنر، جتنی کاریگریاں، جتنی ٹیکنالوجی دنیا میں، وہ آپ کے ہل چلانے، مکان بنانے سے لے کے جتنی اب آ جائیے، جتنے بھی ہنر، جتنے بھی پیشے، جتنی بھی کاریگریاں ہیں دنیا میں، سب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے زمین پر ظاہر فرمائی. یہ اور بات ہے کہ اسباب کو ذرائع سے ان میں اضافے ہوئے، لیکن جو اصل ہنر ہے، اصل صنعت ہے، اصل ٹیکنالوجی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں بھی. اور ابھی ایسی ٹیکنالوجی پیدا کرے گا جسے تمہیں خبر بھی نہیں ہے. بھائی 100 سال پہلے کوئی جان سکتا تھا یہ ٹچ موبائل کہ ایسا بھی ہوگا کہ پوری دنیا ایک چھوٹی ڈبیا میں آ جائے گی؟ تصور بھی نہیں. 100 سال کا 50 سال پہلے نہیں، 30 سال پہلے نہیں ایسا سوچتے تھے ہم لوگ. اور اس میں معجزہ یہ تھا، جیسے عام طور سے جو لوہار ہوتے ہیں، ہتھوڑا ہوتا ہے، بھٹی ہوتی ہے، اور سب اس کے بعد پھر وہ سندان یہ وہ تب بناتے، لیکن نہیں، داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. نہ ہتھوڑا، نہ بھٹی، کچھ نہیں، نہ ٹھوکا، نہ پیٹا، کچھ نہیں، ہاتھ میں پکڑا، جیسے چاہا ویسے موڑ دیا. یہ تھا معجزہ. ہم پیچھے بتا گیا ہے داؤد، یہ جو لقمان، سورہ لقمان ہے، داؤد علیہ السلام کی بہت صحبت لقمان نے اٹھائی. داؤد علیہ السلام کی صحبت، یہ لقمان کا جو علم ہے، حکمت ہے، یہ آپ نے ان سے ہی سیکھی تھی، بہت سی. حالانکہ آپ نے 4000 پیغمبروں کی صحبت اٹھائی ہے بتاتے لوگ، لیکن داؤد علیہ السلام کی بہت صحبت اٹھائی ہے. تو آیا لقانہ لقمان اجلسوا مع داؤدا، لقمان جو تھے داؤد کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اس زمانے میں خاص طور سے جب آپ زرع بنانا شروع کریے، وَيَرَى مَا يَصْنَعُ، تو آپ نے جب پہلی زرع بنانا شروع کی تو یہ دیکھ رہے تھے، تو بار بار آگے پوچھوں کیا کر رہے، کیا بنانے جا رہے، بار بار ان کے دل میں آتی تھی. أَن يَسْأَلَ عَنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرَى قَبْلَ ذَلِكَ، اس لیے پہلے کہ اس سے پہلے کبھی یہ کام ہوتے ہیں، لیکن بار بار آتی تھی میں پوچھوں، لیکن چپ رہتے تھے، پھر آتا پوچھوں، چپ رہتے تھے. بہرحال بار بار ان کا نفس ابھارتا، میں پوچھوں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پوچھا نہیں. جب داؤد علیہ السلام زرع بنا کے فارغ ہو گئے، کھڑے ہوئے، تو داؤد بولے قال نعم الرداء ھذا للحرب، بولے کتنی اچھی چادر ہے جنگ کے لیے. فقال لقمان عندها، تو لقمان بولے بے شک خاموشی بھی ایک حکمت ہے. مطلب چپ رہو نا، کیوں وقت سے پہلے پوچھ رہے ہو؟ چپ رہو گے تو حکمت خود ہی معلوم ہو جائے گی. چپ رہو گے تو حکمت. اس لیے علماء حکمہ کہتے ہیں قالت الحکماء وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِضَّةً فَصَمْتٌ مِنْ ذَهَبٍ، اگر بات چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے. لیکن لوگوں کو بولنے کا گزشتہ نشست میں جو لوگ گئے تو ہم نے کس پہ لغو باتوں پہ، اب پھر ایک نشست میں اور گفتگو کریں گے. ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم لغویات میں مبتلا ہیں. کس میں مبتلا ہیں؟ لغویات میں مبتلا ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں اگر بسیار دانی اندکے کو بہت جانتا ہے تو تھوڑا بول، اور معاملہ یہاں یہ کہ جانتے کچھ نہیں ہے، بولتے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بسیار دانی اندکے کو بہت جانتا ہے تو
تھوڑا بول ایک را صد مگو. ارے ایک کو 100 بنا کے کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ اور کرنا مطلب بات چھوٹی سی ہے لیکن بڑھا کے اسے ایک کو 100 بنا رہے ہیں بھائی. وہ لوگوں کا وقت خراب کرنے جانتے کہ لوگوں کو مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے تو اس کو بڑھا کے ادھر سے ادھر ملا کے کیا جملہ دیکھیے آپ. ایک را صد مگو ایک کو 100 بنا کے مت کہا. صد را ایک گو. ارے 100 کو ایک بنا کے کہا نا. کمال تو یہ کہ 100 چیزوں کو ایک بات میں کہہ دے جسے بولتے جامع. اور اس کی سراپا تصویر تھے ہمارے آپ کے نبی کہ آپ کے جوامع الکلم جے مختصر سے کلام ہوتا تھا لیکن معانی کا دریا بہتا تھا. ایک کو 100 بنا رہا ہے بھائی. کیوں وقت کو ضائع کر رہا ہے بھائی؟ ارے 100 چیزوں کو ایک بات میں کہہ دے. ارے کوزے کو انا ساگر کیوں بنا رہا ہے؟ انا ساگر کو کوزہ بنا دے. تمہاری حفاظت تو سے نہ ہو. یہ خطاب کو سارے مکہ کو بنایا تو وہاں گیا تھا لیکن یہ بعد میں سب کے کام آیا. تم جو آپس میں کرتے ہو تمہاری حفاظت کے لیے بچنے کے لیے. ان اللہ خلق کل ثان وصنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فہل انتم شاکرون. تو کیا تم شکر کرو گے؟ اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے تو کیا اس پہ شکر گزار بندے بنو گے؟ یہ جملہ عربی حساب سے استفہامیہ ہے لیکن معنی میں امر کا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم ان نعمتوں پہ خدا کا شکر ادا کرو. تم ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرو. خطاب تو بظاہر داؤد ان کی قوم سے لیکن مراد اس سے سب ہے. تم ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرو. اب اس حدیث سے جو ابھی ہم نے اس میں بہت سی باتیں ہیں وہ اگلے ہم نشست میں بتائیں گے. ایک بات میں بتا دوں کہ داؤد علیہ السلام بیت المال سے کھاتے تھے. اس بات پر انہیں حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کر کے تنبیہ کی تو آپ نے زرہ بنانی سیکھی. ہمارے علماء میں بہت سے علماء نے اپنے دستکاریاں کی ہیں. بہت سے خلفاء نے اور بہت سے سربراہان نے بیت المال سے نہیں کھایا لیکن شرعاً جائز ہے اپنی بقدر محنت لینا. وقد یقال فی الفقہ ثبت فی الفقہ ان فی البیت المال حق العلماء وحق السادات ونائبہم. جو علماء ہیں فقہاء ہیں سادات ہیں ان کا حق بیت المال میں ہوتا ہے. فلاکلوا منہ لیس بحرام. اس میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کرنا حرام نہیں ہے. نہ اہل شرع کے نزدیک نہ اہل حقیقت نہ شریعت میں حرام ہے نہ طریقت میں حرام ہے. لیکن الترک افضل لأہل التقوی. لیکن تقوی یہی کہ اگر کوئی دوسرا طریقہ اپنا لے تو بہتر. فتویٰ ہے کہ لے سکتا ہے اپنا محنتانہ لیکن تقوی یہی ہے کہ حق محنتانہ لینا جائز ہے. قد ثبت فی الفقہ ان فی البیت المال حق العلماء وحق السادات ونہبہم. جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں فلاکلوا منہ لیس بحرام. اس میں لینا حرام نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ حرام اگر اپنا حق لے رہا ہے تو وہ حرام نہیں کھا رہا ہے. اوقاف سے اگر اپنا حق محنتانہ لے رہا ہے امام ہے مؤذن ہے یا عالم ہے تو وہ ایسی مسجد کا خادم ہے اور پیسہ اس میں ہے اور صفائی ستھرائی کرتا ہے اور اسے محنتانہ دیا جا رہا ہے لے رہا ہے تو یہ حرام ناجائز نہیں ہے. لے سکتا ہے. شریعت میں بھی جائز ہے اور طریقت میں بھی جائز ہے لیکن ترک افضل. اگر اللہ تعالیٰ قناعت دے یا اپنے خود ذاتی معاملات اسے اللہ تعالیٰ کر دے تو اہل تقویٰ کے لیے ایسے ہی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.